امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کیوں مرا۔ مسلمانوں کے کیا ہیں، بلڈوزر سے گھروں کے گھر اڑا دیے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر ان کا جرم کیا ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دے تو رب العالمین کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال ایضا واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا وہ کامل اکمل اتم، جس کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے حجۃ الوداع میں اعلان ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا، الاسلام دینا، اسلام کو قانون کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے میں نے قبول کر لیا۔ قیامت تک کے لیے اب کوئی دوسرا قانون نہیں ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دے تو رب العالمین کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسری راہ تلاش کرتا ہے، دوسری عبادت تلاش کرتا ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب کیا خیال ہے آپ کا کہ ایسا اکمل اتم جس کو رب نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کی نسبت سے یہودی نے حضرت عمر سے بات کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے تورات کے اندر ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، جس دن یہ آیت اتری۔ اتنا بڑا گفٹ کہ رب نے کہا کہ اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا، قیامت تک کے لیے دین واحد ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ اگر یہ بات ہمارے لیے تورات میں ہوتی تو ہم اس کو تو کیا ہے عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ آیت ایک عید نہیں، دو عید جو تھے اس دن اتری تھی، جو کہ عرفات کا دن تھا اور ایک جمعہ کا بھی دن تھا، دو عیدیں ملی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ آیت اتری حجۃ الوداع کے موقع پر،
تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے اس دین کی تکمیل کر دی، تو کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ تکمیل دین کے باوجود بھی ہمارے درمیان جب کبھی کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو اس کا حل اسلام نے نہیں پیش کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جس دین کی تکمیل کی اللہ تبارک و تعالی نے سرٹیفکیٹ دے دی، اور جس کو کہا کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی تمہارے اوپر، اب اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، اس دین کی زندگی گزارنے والوں میں اختلاف جس کا حل نہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا بھائی سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ نہیں، جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ سن کے آپ بولیے، میں سننا ہمارا کام ہے، بولتے ہم نہیں، آپ بولیے، تو یہ نہیں چلے گا۔ ساتھ میں میرے ساتھ چلیں گے تو میں بھی کیا ہے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی بہت زیادہ کیا ہے پریشانی ہے ہم کو پہلے ہی، ہم تمہاری بات کو کوئی جواب نہیں دیں گے، تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں بھی بند کر دیتا ہوں، خواہ مخواہ کہیں کو ڈسٹرب کرنا کسی کو ہیں، 5-10 منٹ میں بات ختم ہو جا سکتی۔ تو پہلے میرے کانسیپٹ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب دینداروں کے اندر کیا ایسا اختلاف کوئی ہو سکتا ہے جس کا حل نہ ہو؟ بھائی ایک انسان دین پر چلنا چاہتا ہے، دینی مزاج ہے، نماز روزے کا پابند ہے، توحید کا عقیدہ ہے، پھر ایک اور انسان سے جو اسی عقیدے کا ہے اختلاف رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ اختلاف کا حل ہی نہیں ہے بھائی اسلام میں، تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں بھائی، ہاں سب ہوش ہی میں ہے، کوئی بے ہوش نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دین یہ ہے تکمیل کے ساتھ آیا، جس کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہے۔ اب کوئی پرابلم تمہیں آ رہا ہے، اللہ کی قسم دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ پرابلم کا حل اسلام میں ہے۔ اگر تم اسلام پر دھبا رکھو گے، اسلام پر پرابلم کریٹ کرو گے کہ ہم تو برابر اسلام پہ چلنے والے ہیں لیکن ہمارے اختلاف ختم نہیں ہوں گے، تو یہ دھوکے بازی ہے۔ یہ اسلام کی کمی نہیں، تیرے دماغ کی دھوکے بازی ہے۔ تو بدلنا نہیں چاہتا ہے، ورنہ تو اختلاف کبھی ہوتا ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے عنوان رکھا اختلاف میں اتحاد، مگر کیسے؟ جس اختلاف کو ہم نے سمجھ لیا کہ ایسا اختلاف ہے جو کافر و مشرک کے درمیان کا اختلاف ہوتا ہے، ہم اسے دیکھیں گے سلام نہیں کریں گے، ہم اس کی مسجد نہیں جائیں گے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھیں گے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ارے باپ رے، کم از کم بات سمجھ۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہاں توحید کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک توحیدی اعتقادی طور پر سیدھے طور پر ایک ہی اللہ کو ماننے والوں کے درمیان یہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہے تو وہ دراصل تیرے دماغ کی کمزوری ہے، اسلام کی نہیں۔ اسلام تو ہمیں جو حکم دیا، جیسا کہ میں نے ابھی آل عمران کی آیت تلاوت کی 102 103، تو فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حالت فرما برداری میں رہو، یعنی مسلمان رہو ہمیشہ۔ کیسے مسلمان جی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دیکھو تم سب کے سب مل کر کیا ہے اللہ کی رسی کو پکڑو۔ دیکھیے اعتصام کا مطلب ہے پکڑنا، اور واعتصموا کا صیغہ ہے جمع کا۔ جمع کا صیغہ اگر آ جائے تو ترجمہ ہوگا سب مل کر اللہ کے رسی کو پکڑو، ہے نا؟ لیکن اللہ نے اس کی تاکید کے طور پر خالی یہ نہیں کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ، بلکہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، دو مرتبہ، جمیعا کی ضرورت نہیں تھی۔ واعتصموا بحبل اللہ کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ تم سب مل کر اللہ کے رسی کو پکڑو۔ پھر جمیعاً لانے سے ترجمہ ہوگا کہ تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم سب مل کر پکڑو، ایسا ترجمہ ہوگا۔ دو مرتبہ تاکیدی طور پر لایا کہ اب اللہ کی رسی کیا ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے هو حبل اللہ المتین القرآن الکریم،
اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اب دوسری جگہ فرمایا انفال میں اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو۔ کیا ہوگا پھر؟ وتذهبوا فتفشل ريحكم واصبروا، ایسا کرنے سے تم پھسلو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہاں لفظ یہ نہیں کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہوگا، گناہ میں پڑ جاؤ گے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے معاملے میں فلاں فلاں چیز گھٹ جائے گی۔ بڑا ہی یونیک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہم کتنے کے ہیں دیکھو، کروڑوں کی تعداد، لیکن کیا پوزیشن ہے ہماری؟ کچھ نہیں۔ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کیوں مرا۔ مسلمانوں کے کیا ہیں، بلڈوزر سے گھروں کے گھر اڑا دیے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر ان کا جرم کیا ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکال دے گا اللہ، کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہاری۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم قتل کرنے والوں کو کیوں کا لفظ پوچھتے ہیں تو ہم دہشت گرد ہیں، جو کیا ہے برملا قتل کرتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا نہیں۔ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کوئی حیثیت ہی نہیں رکھو گی۔ یہی حالت ہے وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دو گے۔ وَاصْبِرُوا، اب دیکھیے بڑا پوائنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اصل لفظ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اگر لے لو گے تو پھر تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ اگر اس میں تمہارے اندر کیا ہوگا، انتشار ہوگا تو اختلاف بھی ہوگا، اور اختلاف کرو گے تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ لیکن ہوا نہیں نکلنا ہے تو کرنا یہ ہے کہ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ سب تمہارے مزاج کے نہیں ہو جائیں گے، انسان ہے تو اس کا اپنا بھی ایک مزاج ہوگا۔ بیوقوف بندہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہر بات میں کیا ہے، سب کے سب کیا ہے، سر ہلا لیں گے کہ بالکل پرفیکٹ، ہرگز نہیں۔ دو چار بولیں گے مجھے پسند نہیں آیا بولیں گے، پسند نہیں آیا کہ بھی تو ساتھ میں رہو، پسند نہیں آیا بول کے اٹھ کے مت جا، صبر کر وہاں پر۔ ہاں تیرے مزاج کا نہیں ہے لیکن صبر کر، اختلاف نہ کر۔ مثلاً کیا ہے بھائی، گرمی ہو رہی ہے، اب مسجد کی کمیٹی نے کیا کیا کہ تھوڑا سا، اب کمیٹی جمع ہوئی ہے اور بتا رہی ہے کہ دیکھو بھائی ہم کو اے سی لگانا ہے، کتنا کا خرچہ ہے بھائی؟ تقریباً 12-15 لاکھ۔ کیا کریں گے بھائی؟ لوگوں کو بولیں گے جی اللہ کا گھر ہے، آباد کرو، لوگوں کے لیے نماز کے وقت میں کیا ہے، ٹھنڈک استعمال کرو، سکون سے نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ 12-15 ممبرز تھے، 7-8 تو کہا کہ بالکل پرفیکٹ، دل و جان سے کریں گے، ہم خود کیا ہے دل سے چاہتے ہیں کہ مسجد میں اے سی لگ جائے۔ لیکن 2-4 ایسے بھی ہوں گے، کئی کو بھائی بیکار کا اسراف تم نہ ہے، سفینہ بسنے کی، اللہ کے گھر میں بھی اسے اے سی ہونا کی، پھر کئی کیجیے نماز اس کی ہوں گا۔ 12 کے 12 ہاں بالکل پرفیکٹ نہیں بولیں گے، وہ مزاج ہی نہیں دیا اللہ نے، ہر ایک کو اپنا ایک مزاج دیا، اس مزاج کے تحت طبعی طور پر کچھ اختلاف ہوگا۔ اب یہ 4 جو بولے نا کہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اگر 8 متفق اور امیر متفق ہو کے بول رہا ہے کہ ہاں بھائی میں نے ڈیسائیڈ کر دیا لگانی لگانی ہے، تو پھر اب یہ 4 اپنا اختلاف بھول کر اس کام میں لگ جانا کہ ہمیں ایسی لگانی ہے۔ یہ ہے وَاصْبِرُوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وَاصْبِرُوا۔ اب کیا کرو، باوجود تمہارے دل کے برابر، تمہارے دل کے اندر کی بات نہیں مانی گئی، لیکن پھر بھی تم صبر کر کے ان کے ساتھ رہو۔ اب 4 بولے بھائی میری بات نہیں سنے بھائی، اس واسطے نکو میں نہیں چاہتا ہے کمیٹی میں نکل گا، یہ یہاں سے نفاق پیدا ہوتا۔ یاد رکھو، یہ جو کام کرتا ہے یہاں سے اصل اختلاف پیدا ہوتا، یہاں سے نفاق پیدا ہوتا۔ تو ہمارے درمیان کے اختلافات اس نوعیت کے اختلافات ہی نہیں ہیں کہ سلام کلام مسجدیں الگ کر دی جائیں یا وہ ان کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیں، بلکہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بالکل اگنور کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، ہمارا مزاج بدلنا۔ اب میں اس کا ملتا جلتا واقعہ بولتا ہوں، دیکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ، اب میں بتاتا ہوں، دیکھو کہاں اختلاف میں اتحاد کیسے کیسے ممکن ہے۔ سیرت نبوی اس واسطے ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ احد کے لیے لوگ کیا ہیں، پھر سے اکٹھا ہو کے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، پوچھا کیا کریں گے؟ جواب میں بہت سے جو صحابہ بدر میں اور بڑے صحابہ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول ہم مدینے میں انتظار کریں گے، جب وہ یہاں تک پہنچیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم کیوں باہر نکلنا ہو ان کی تلاش میں۔ لیکن جو جوشیلے باز نوجوان تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ صحابہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول ہم بیٹھ کے کیوں انتظار کریں، ہم جائیں گے، آگے بڑھ کے حملہ روکیں گے، دیکھیں گے کیسے وہ آتے ہیں مدینے تک۔ تو آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جوش دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں ہم نکلیں گے۔ اب اللہ کے رسول جنگی ہتھیار پہننے کے لیے گھر گئے، دو زرہ پہنی، تلوار رکھا، جنگی طور پر پورا ساز و سامان تیار کر کے پہنا، سپاہی کے جو لباس ہوتے ہیں وہ لباس پہنا۔ تو اس اثنا میں جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے یہ جوشیلے جو صحابہ تھے جنہوں نے اصرار کیا تھا باہر نکلیں گے، ان سے کہا کہ دیکھو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہیں تھا باہر نکل کے جنگ کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ یہیں پر جنگ ہو مدینے کے اندر، تمہارے اصرار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، شاید اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ تو وہ صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرضی کے خلاف صرف ہمارے لیے، ہرگز نہیں۔ تو جب وہ آئے اللہ کے رسول جنگی ہتھیار پہن کے، تو وہ صحابہ نے کیا ہے گویا کہ معافی کے طور پر ریٹرن اپنی بات کو لے لیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا منشا یہ نہیں تھا کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہم باہر نکالیں آپ کو، اگر آپ کی مرضی مدینے کے اندر ہی جنگ کرنے کا ہے تو ہم تو راضی ہیں آپ کے ساتھ، بس جوش تھا باہر نکل کے کرنے کا، لیکن آپ کی مرضی کے خلاف تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو جنگ کیے بغیر اتارنا اس کو زیب نہیں دیتا۔ اب بات فیصلہ ہو گئی، اب توکل علی اللہ، نکلنا ہی نکلنا ہے، یہ کہہ کے باہر نکل گئے۔ جب تھوڑی دیر یعنی یوں سمجھو کہ بالکل بدر کے قریب مقام تک پہنچ گئے اور معلوم ہو گیا کہ جنگ ہو کر رہے گی، تو عبداللہ ابن سبا جو مسلمان بن کے منافقین کا سردار تھا لیکن مسلمان تھا ظاہر میں، اس نے آ کے کہا کہ دیکھو جی پہلے سے ہی مجھے کیا تھا، ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا، ذرا بھی میری بات نہیں مانی گئی، باہر نکل کے جنگ نہیں کرنا چاہیے، مدینے میں کرنا چاہیے، یہی میرا قول تھا اور اسی کو میں صحیح بھی سمجھتا تھا۔ آپ بچوں کی بات مان کے ہم کو باہر نکالے، اب تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 2000 بڑھ کر 3 گنا 3000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم 1000 ہیں، یہ کوئی جنگ ہوتی ہے؟ جنگ یہ سب جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی کی طرح لگ رہا ہے، اس واسطے میری بات بھی آپ نہیں مانیں، اس واسطے ہم جا رہے ہیں بول کے 300 لے کر اپنے ساتھیوں کو نکل گیا 1000 میں سے، عین وقت پہ ہاتھ دیا، عین وقت پہ۔ تو بدر کے میدان میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 700 رہ گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، 700، مقابلہ 3000 کا تھا۔ اور اسی کو رب العالمین بعد میں بتایا کہ یہ بدبخت چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کو عین وقت میں دھوکہ دیں اور اس سے صحابہ کے اندر بزدلی پیدا کریں، لیکن جو کچھ بزدلی یہ پیدا کرنا چاہتے تھے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے صحابہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ ابھی اس واقعے میں دیکھیے، جب مشورہ ہوا، اگر بولنا ہی تھا تو کب بولنا تھا؟ جب مشورہ ہوا اسی وقت بول دینا تھا، دیکھو بھائی یہ چیز مجھے نہیں اندر رکھ کے انتظار کرتا، کیوں؟ اس کو آنا ہی نہیں ہے پہلے۔ ہاں جب کام ہونے کے قریب آیا تو منافق نے کیا کیا، اپنا اظہار کر کے یہ نہیں کہا کہ میری بات نہیں مانے، لیکن آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، اسی فیصلے پر میں بھی کیا مطمئن ہوں، یہ کہنے کے بجائے میں مطمئن نہیں ہوں بول کے نکل کے الگ جانے والا کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ یہ صفات والے بھی ہماری جماعت میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے ہوشیار رہنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جماعت کے ذمہ داروں یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ بالکل فرشتہ آسمان سے سیدھے زمین پہ اترے، ان پر کوئی ریمارک نہیں،
میں بھی ادنا سا ایک غلام ہوں جمعیت اہل حدیث کا، خود اپنے ایریے کا امیر بھی ہوں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جماعت میں کوئی برائی نہیں ہے، بڑوں میں کوئی کیا ہے، پورے اللہ والے فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خطا ہے، بولنے کے طریقے سے بولو، جو ذمہ دار ہیں وہ بولے، اور اصلاح پر اپنا دھیان لگاؤ۔ الگ ہو کر کوئی ٹکڑی بنانے پر ذمہ داری نہیں ہے تمہاری کوئی بھی۔ بھائی یہ معاملہ ایسا ہے بھائی، برابر، یہ غلطی ہوئی برابر، لیکن تم کون سی غلطی کر رہے ہو پتہ ہے؟ اس غلطی کی بنیاد پہ اس سے بڑی غلطی کر رہی ہو، اختلاف کا بیج بو رہے ہو، جو کہ تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا، وہی ہو رہا ہے۔ تو چھوٹے موٹے اختلافات کے اندر دراصل آپ کی بات یہ ہے کہ دل کے اندر آپ کو صحیح نہیں لگ رہا ہے، تو آپ اس کو جائز طریقے سے کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس بات کو لے کر الگ ٹکڑی بنانا اور اختلاف کو رنگ ہوا دے کر ایک جماعت جھتہ بندی کرنا اور خلاف میں کرنا، یہ منافقین کا کام ہے۔ اس کے اندر سے نفاق بنتا ہے۔ اور کون مسلمان، خاص کر اہل الحدیث، کون ہے جو چاہتا ہے کہ منافق بن جائے؟ ہاں جی، کوئی چاہتا ہے کیا؟ ہاں، پھر کیوں ہو رہا ہے ہمارے درمیان ایسا؟ اور بعض معصوم لوگ کیا ہے، ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے نا بھائی، انہوں تو ویسے اتنا بالکل صحیح ہے جی، انہوں ویسے اچھے، لیکن پورے سدھارنے کی 100% ذمہ داری اللہ نے تمہارے اوپر نہیں اتار دی، اور کوئی نہیں سدھرتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ تم کٹ جاؤ جمعیت سے۔ یہ کون سا حل ہوا؟ کس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ترین انسان ہے؟ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ سب خطائیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں۔ کس کے اندر خطا نہیں ہے؟ کس کے اندر غلطی نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے؟ اونچ نیچ تو ہوتی ہے، لیکن اس اختلاف کو وجہ نزع نہیں بنانا۔ اختلاف کی جگہ بات کہنے کے جائز طریقے سے، اگر ضرورت پڑی حکمت سے بولو، لیکن اپنے آپ کو جوڑے رکھو جمعیت اور جماعت سے۔ کیوں؟ اگر تم اس سے نکلو گے، اس سے بڑا اختلاف ہوگا اور اس سے بڑی دینداری پہ تمہارے اوپر خطرہ لگے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا کٹا وہ دور گیا یہاں تک کہ جہنم گیا۔ کیوں؟ جو اختلافات کا بیج بویا نا، وہ آخر کار لے جا کے اس کو کیا کرتا ہے؟ عقائد کے بگاڑ تک چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹے سے اختلاف سے بات شروع ہوتی ہے، بعد میں کیا سوچتا؟ انہیں مرزا ہے نا بہت اچھا بولتا جی، کہتا کی نکلا نا، اس واسطے وہاں سے فساد شروع ہوا اسے۔ انہیں جمعیت میں جڑ کے رہتا، جم کے رہتا، عقائد پڑھتا رہتا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ کئی میں نے ایسوں کو دیکھا جو جمعیت پر کرٹیسائز کرتے ہیں، بعد میں آخر جا کے کیا بنے؟ اہل قرآن بن کے مرے، یا نہیں تو مرزا کے پیچھے داڑھی کاٹ کے مرے۔ انجینئر علی مرزا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے نا، نہیں معلوم کیا آپ لوگوں کو؟ ہاں، یہ بدبخت کیا ہے؟ اندرونی شیعہ ہے، یا تو کیا ہے؟ دیوانہ ہے، نیم پاگل ہے۔ میرے اس کے اوپر کیا ہے، کم از کم 25 منٹ کا ایک آڈیو ہے، سن لیجئے، یوٹیوب میں پڑا ہوا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یا تو یہ نیم پاگل ہے، یا تو پورے لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے، یا تو خود پاگل ہے، یا تو پوروں کو پاگل بنا رہا ہے، یا نہیں تو آدھا شیعہ ہے جو تقیہ کر کے اندرونی طور پر سنی اپنے آپ کو بتلا رہا ہے۔ بات تو کہہ رہا ہے کہ دلائل سے بولوں گا، اور یہ دلائل کے پیچھے سب سے زیادہ جانے والی ہمارے لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں دلائل سے نہیں بول رہا ہے، وہ دلائل کا کھلواڑ کر رہا ہے، دلائل کے آڑ میں اپنی بات بول رہا ہے۔ قرآن اور حدیث وہ پڑھتا ہے تو وہاں تک برا نہیں ہے، پڑھ کے جب اپنا کمنٹس لگاتا ہے نا، وہ اصل میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ زہر ہے۔ اسے بولو کہ کمنٹس نہ کر، صرف پڑھ حدیث قرآن کو، اس کی پوری عمارت گر جائے۔ لیکن جو لوگ ایسے کٹتے ہیں نا، جو تنقید کی نظر سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں نا اور ایک کو گراتے ہیں نا، آخر کار یہی حال ہوتا ہے کہ اس طرح کے بھول بھلائیوں میں پڑھ کے اپنے عقیدے کو بھی بگاڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ امام ایسے ہیں، یہ مسجد میں یوں ہو رہا ہے، یہ فلاں۔ اچھا بھائی، تو تم کیا کرو گے؟ ہم الگ ٹکڑی بنائیں گے۔ کب تک جی بناتے ہو؟
جو 5 وقتہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بدبخت یہ وہ کہتا اب تو ایک نماز کی تکبیر تحریمہ بھی ملتی نہیں اس کو. ہم نے دیکھا ہے. یہ مت سمجھیے کہ ہم سطحی بات کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے تجربہ دیا ہے، لگے ہوئے ہیں سالوں سے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نوجوان جو ٹکڑی بن جاتے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے ان کا حال؟ جتنے کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں تھیں وہ بھی برباد ہو کے رہ جاتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ اختلاف وجہ نزاع نہیں بننا. اختلاف اپنی جگہ رکھ کے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں. تو اس میں اتحاد ہو ہمیشہ. اتحاد کس پہ ہوگا بھائی؟ اتحاد عقیدے پہ ہوگا. اس کے لیے کوئی فارم نہیں آتا، اس کے لیے کوئی کیا ہے آپ کے لحاظ سے کوئی ممبرشپ فارم تقسیم کرنے والا یہ اہل الحدیث نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ تنظیم کے لیے ہے. اصل اہل الحدیث کون ہے؟ افریقہ کے جنگل میں بھی کوئی رہنے والا ہو اور اس کا عقیدہ اللہ ایک ہے اور قرآن و سنت پر ہے تو وہ اہل الحدیث ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو یاد رکھیے یہ اصل اتحاد کی کڑی ہے. کس پہ ہمیں اتحاد ہونا ہے؟ ایک اللہ پر. اور ایک اللہ کو مانو نہیں، ایک اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے، ایک اللہ کو تو دوسرے پیغمبر کی قوم بھی مانتے تھے، نوح کی قوم بھی مانتی تھی. اللہ کو مانو کا سوال کسی نبی نے نہیں کیا. اللہ ایک کی عبادت کرو، یہ اصل توحید ہے. ماننا نہیں تھا، یہ تو مانتے تھے. مشرکین مکہ اتنا مانتے تھے جتنا آج ہمارے مسلمان نہیں مانتے ہیں. بعض من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین سے بارش برسا کر رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار. دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ ومن يدبر الامر. تقدیریں کون بناتا ہے؟ فسيقولون الله. جھٹ کہیں گے اللہ ہے. کن کا عقیدہ؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ. اللہ کو مانتے تھے وہ. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے. عبادت میں کہتے تھے کہ اس کی بھی کریں گے اس کی بھی. ایسے ہی آج ہمارے اندر بھی شرک پھیلا ہوا ہے بہت سے ہم مسلمانوں کے اندر کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نماز میں پڑھتے ہیں، باہر نکل کے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین بھی بولتے ہیں. ادھر بھی سر جھکاؤ ادھر بھی سر جھکاؤ. عبادت ایک کی نہیں کرتے. تو جو عقیدہ ایک اللہ کی عبادت پر ہے اور آخری کڑی جانچنے کا آلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ دنیا کے کسی موقع پر کسی پہاڑ کے غار میں کیوں نہ رہ جائے، وہ اہل الحدیث ہے. تو اس پر اتحاد ہونا چاہیے. اختلاف کبھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چاہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض تھے. کتنی بڑی بڑی باتیں تھیں پتہ ہے، اختلاف کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے اگنور کر دیا. آپ حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے. صرف اختلاف ہوگا اس نوعیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی باتیں برداشت کی، معلوم ہے آپ کو؟ حیران ہو جائیں گے آپ. پہلی یہ آیت ذہن میں رکھ لیجئے، سورہ انعام کی. فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے، دیکھیے یہاں پر دنیاوی اختلاف کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے. فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف کیا. دین کا ہے یہاں، سیاسی گھر کا اختلاف نہیں ہے یہاں پر، دین کا. فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا، ٹکڑوں میں بٹے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ کے رسول اس میں آپ نہیں ہیں، کسی فرقے میں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرقہ بنا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. گویا کہ یہ پورے فرقے والوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم فرقہ بناؤ گے تو اس میں سنت رسول سے نکل جاؤ گے.
اس میں اللہ کا رسول کی سنت ہرگز نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات ذہن میں ہوگا۔ اب دوسری بات سنو، معاشرے کے اندر اختلاف کی بات جب آئی تو کس حد تک کمپرومائز کر کے اتحاد کو قائم رکھا، اختلاف سے دور رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اندازہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے، شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس واقعے پر، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے، یہ حقیقت ہے۔ آج جو کعبہ ہے نا، آج جو کعبہ ہے، یہ کعبہ کیا وہی کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بنیادوں پر اٹھائے تھے؟ کتنوں کو معلوم ہے بات ہے؟ آج جو کعبہ ہے وہ کعبہ وہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں سے اٹھایا تھا۔ گویا کہ صحیح بنیاد کعبے کے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کچھ اور تھی۔ آپ جائیں کعبے میں، کعبے کے دروازے کے بعد والے حصے میں ایک باؤنڈری لگی ہوئی ہوگی جس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لوگ ہمیشہ کیا ہے تلاش کرتے رہتے ہیں، جس کا نام حطیم ہے۔ یہ حطیم کا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنے تھے کعبے کے اندر کا حصہ تھا۔ وہاں نماز پڑھنا بھی گویا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ کعبے کے اندر ہی کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے طواف کرنے والا وہ باؤنڈری کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ اگر وہ اندر سے طواف کرے گا طواف نہیں ہوگا اس کا۔ کیوں؟ کعبے کے اندر چلا گیا، وہ کعبے کے باہر طواف کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب مکہ فتح کروا دیا، پورا کنٹرول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ باقاعدہ طور پر کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے رسول پر ریمارک کر سکے، اور اللہ کے فضل و کرم سے رسالت کے اعتبار سے اللہ کے رسول حکم کرتے تو صحابہ موجود تھے کہ فوری طور پر وہ کعبہ ڈھاتے اور وہ کعبہ تعمیر کر دیتے جو حضرت ابراہیم کے بنیادوں پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کیا یہ کام، بلکہ حدیث ہمیں ملتی ہے تو کیا ملتی ہے؟ فرمایا عائشہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کو ابراہیم کے بنیادوں پر پھر دوبارہ اٹھا دوں، جو کہ نہیں ہے، اور اس کو 2 دروازے رکھوں۔ کعبے کا دروازہ آپ کو معلوم ہے جسے ملتزم کہتے ہیں، کم از کم ہماری ہائٹ پہ نہیں، ہمارے ہاتھ کے ہائٹ پہ ہوتا ہے، وہاں سے دروازہ شروع ہوتا ہے، اتنا اونچا ہے دروازہ۔ یہ دراصل کیا ہے، عرب لوگ اس واسطے بنا دیے کہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، اس واسطے بنا دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ایک تو کعبے کی وہ بنیاد کر دوں جو حضرت ابراہیم کے زمانے کی ہے، جب انہوں نے کیا ہے کعبہ بنایا تھا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ یہ کعبے کے دروازے کو میں نیچے کر دوں زمین کے برابر، تاکہ ہر کوئی جا سکے، اور اس کو 2 دروازوں میں تبدیل کر دوں تاکہ ایک دروازے سے اندر داخل ہو نماز پڑھے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، ہر ایک کے لیے آسانی ہو جائے۔ لیکن قوم مجھے کیا کہے گی؟ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی لوگوں کے اندر کیا ہے اتنی سکت نہیں ہے بات کو سمجھنے کی۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں یہ نبی تو ایسا ہے جی ہر چیز بدلایا حتیٰ کہ کعبہ بھی بدلوا کے چھوڑ دیا۔ تو لوگ یہ کہیں گے، اگر یہ لوگ کہنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اتحاد ہو اختلاف نہ ہو، کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچائے، دیکھیے چاہتے تھے۔ اور کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے رسول سے پوچھ سکے کہ آپ کعبہ کیوں اٹھائے؟ ہیں؟ رسول تھے، خالی رسول ہی نے، ساتھ میں حاکم بھی تھے اس وقت، مکہ بھی انڈر آ چکا تھا، فتح ہو چکا تھا، اور چاہتے تو آن کی آن میں صحابہ کر بھی دیتے، لیکن لوگوں کا خیال کہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، ان کے اختلافات سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کعبے کو غلط بنیادوں پر چھوڑ دیا، لیکن اختلاف کو اللہ کے رسول نے ہوا نہیں دی۔ یا رب، کہاں یہ اسوہ، کہاں ہماری بات
ہے کس میں اختلاف کیسا کیسا کرتے ہیں دیکھو. انہیں کیا کرا کہتے یہ چاند کو نہیں مانا ایک ٹکڑی, وہ چاند کو نہیں مانا انہیں اور ایک ٹکڑی, انہیں سعودی کو مانا انہیں ایک اور ایک ٹکڑی. کسی نے کیا کری یہ امیر کو صحیح نہیں مانا تو کبھی انہیں امیر رہتے ہوئے نماز پڑھنے نہیں آتا کہتے انہیں. وہ امیر کے تحت کوئی بیان رکھے تو بیان کو نہیں آتا کہتے انہیں. کیا مجھے اس امیر سے اختلاف ہے. لا حول ولا قوت. ذاتی نسبتیں ہی صرف مراد ہیں اسلام میں. اللہ کے خاطر قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ملنا جلنا بھول گئے. جبکہ ایمان کی تکمیل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من احب للہ, اللہ کے لیے جو ملتا ہے محبت کرتا ہے, وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے روٹتا ہے, اللہ کے لیے دیتا ہے, اللہ کے لیے روکتا ہے, فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ, اس کا ایمان تکمیل پہ پہنچا. ذاتی نسبتوں سے ہمیں کیا اختلاف کرنے کا کوئی ایک موقع بھی نہیں مل سکتا. جسے ذات کو ہم نے بنا لیا دینداری کے لیے, یاد رکھیے وہ دراصل کیا ہے, سوائے اپنے آپ کو خوش کرنے کے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا. جو بھی ہو رہا ہے اس میں مجموعی فائدہ ہے تو اختلاف کبھی نہیں کرنا چاہیے. اتحاد کے لیے آپ بڑے بڑی قربانیاں اللہ کے رسول نے دی ہیں تو آپ کے لیے بھی قربانی دینی چاہیے. اختلاف باوجود اتحاد دیکھو کیسے ہے. اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے چھوڑ کے دے دیا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے آ رہے تھے. ایسا واقعہ ہوا جس میں حضرت عائشہ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی. بڑا سنگین ترین معاملہ نبی کے لیے, بلکہ نبی کے گھر والوں تک بات پہنچی ہے. اور اتنی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے. حقیقت کیا ہے, وحی بھی نہیں اتری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پریشان ہوئے اور اس کا سرغنہ جو تھا وہ پکا منافق اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. ہاں, یہ پکا منافق اس کے اندر تھا اور اتنا طنز کیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنا نقصان پہنچایا کرتا تھا, حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ اس کے فتنے میرے گھر تک پہنچ چکے ہیں, اس سے مجھے کون بچائے گا. کیوں تم لوگ کوئی کارروائی نہیں کرتے؟ تو ایک صحابی اٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو ابھی گردن قلم کر دیتا ہوں. حتیٰ کہ یہ بات جب پہنچی, خود ان کے بیٹے جو بالکل سچے پکے مسلمان صحابی تھے عبداللہ, وہ آئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کہیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ان کا بیٹا ہوں. اگر آپ مجھے حکم کر دیں تو میرے باپ کا سر لا کے قدموں میں ڈال دوں گا. مجھے باپ پہلے نہیں, مجھے ایمان پہلے, رسول پہلے. آپ مجھے حکم کریں. آپ کو جو تکلیف دے رہا ہے, جو پروپیگنڈا کیا حضرت اماں عائشہ پر, زنا کی تہمت لگائی, ان سب کے پیچھے یہ ہے, اور آپ حکم کر دیں تو میں خود لا کے کیا ہے اپنے باپ کا سر آپ کے قدموں میں پھینک دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. حتیٰ کہ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو اس نے باقاعدہ طور پر تیاری کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر سے گزر رہے تھے جو اس میں بالکل ایک ہی سوار جا سکتا تھا, تو اکیلے تھے, تو ایسے میں تقریباً 12 لوگ ٹھاٹا باندھے ہوئے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے حملے کے لیے آئے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, اپنا کام مکمل نہ کر سکے اور بھاگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بلوایا, کہا کہ حذیفہ ان لوگوں نے اپنا چہرہ نہیں بتایا لیکن میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون کون تھے. اور اللہ کے رسول نے وہ پورے نام بتائے تھے حضرت حذیفہ کو. اس حد تک معلوم تھا کہ یہ فلاں منافق, فلاں منافق, فلاں منافق, فلاں منافق, اور ان سب کا سرگردہ اور سب سے بڑا شیطان عبداللہ ابن ابی. لیکن تھا مسلمانوں کے اندر مسلمان کا سا نمونہ. نمازوں میں اس حد تک پابندی تھی اس کی, پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطبے میں اس حد تک کہ جب جمعہ کے لیے اللہ کے رسول آتے اور سیڑھیاں چڑھنے لگتے تو یہ اٹھ کے کھڑا ہوتا، کہتا کہ لوگوں دیکھو یہ وہ رسول ہیں جن کی ہر بات سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ رسول ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو تنبیہ ہے کہ جو بھی کہہ رہے ہیں غور سے سنو اور عمل کرو۔ پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا تو اللہ کے رسول خطبہ شروع کرتے۔ اس حد تک مسلمان اپنے آپ کو بتلاتا تھا، اندر پکا کافر تھا، منافق تھا، اللہ کے رسول کو ہر جگہ ایذائیں دی، یہاں تک کہ اماں عائشہ پر تہمت لگانے میں پیش تھا اور قتل کے منصوبے بنایا تھا۔ تو صحابہ تنگ آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول حکم کیوں نہیں دیتے؟ اور بیٹا خود کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے تو میرے باپ کا سر میں خود لا کے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یا رب، اختلاف میں اتحاد دیکھو۔ کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ نہیں، میں قتل کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بھائی جو قریب ہیں وہ تو عبداللہ بن ابی کو جانتے تھے، پکا منافق ہے، لیکن جو دور مسلمان ہیں، جو ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول سے مل کے گئے تھے، جن کو کیا ہے زیادہ وقت نہیں ملا، جب اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں گے، اڑتی اڑتی خبر مسلمانوں میں پھیلے گی تو کیسے پھیل سکتی ہے؟ بھائی رسول یہ ایسا ہے کہ کبھی غصے میں آیا تو اپنے ہی ساتھیوں کو مار دیتا بھائی نے۔ یہ تو لوگ تو اسے مسلمان ہی تو سمجھ رہے تھے نا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آج ہمیں کیا لوگ کیا تبھی بولیں گے جی میں حق پہ ہوں؟ ارے بیوقوف، بعض معاملات جو توحید کے ہیں اس میں بولنا چاہیے کہ میں حق پہ ہوں، لوگ جو چاہے کہیں گے۔ بعض وہ اختلافات جو واقعتاً کیا ہیں چھوڑ کے جے کر کمپرومائز کر کے ملا سکتے ہو، وہاں یہ کہنا صحیح نہیں ہے، وہاں بے وقوفی ہے، وہاں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دھبا نہ لگے۔ میں ایک جگہ گیا تھا جہاں پر کیا ہے بالکل اپوزٹ سامنے کی گلی میں مسجد تھی اور ادھر میرا بیان ایک مسجد میں چل رہا تھا، دونوں اہل الحدیث مکتب فکر کے۔ مجھے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ آپ اختلاف پر بھی کیا ہے وہاں بیان دینا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا سن کر، اس مسجد کا مصلی اس مسجد میں پڑھتا نہیں ہے، اس مسجد کا مصلی اس مسجد میں پڑھتا نہیں ہے، دونوں اہل الحدیث۔ بس چھوٹا سا اختلاف، کوئی حساب نہیں دیا۔ جو خازن تھے انہوں نے کیا ہے کبھی حساب، ارے یہ اپنا مسئلہ ہے، حل کبھی بھی کر لو، لوگ کیا کہیں گے؟ ہیں دو مسجد محلے میں، یہ مسجد والا یہاں نہیں آتا، یہ مسجد والا وہاں نہیں جاتا، تو بقیہ جو 15-20 دوسرے کیا ہیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کیا ملے گا، جو لے کے ہمارے اوپر اور زیادہ تانے مارے ہیں، ان تک جب بات پہنچو گی تو کیا کہیں گے؟ یہ اہل الحدیث ہمیشہ لڑتے ہی رہتے، جو ان کے تو لوگ جاتے نہیں وہاں مسجد، تمہیں کہیں جاتی بولے گی۔ یہ دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، عبداللہ بن ابی جیسی جو واجب القتل، قتل کا معاملہ کیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے، اس واسطے میں اجازت نہیں دیتا، اسے قتل نہ کرو، بلکہ اچھی طرح پیش آتے۔ اس حد تک پیش آئے کہ جب مرا تبھی موت مرا، یعنی نارمل موت مرا، تو ان کے بیٹے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول شاید اللہ معاف کر دے، میرے باپ ہوتا ہے نا جی، کچھ بھی ہو، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، رشتے ایسے ہی نہیں کٹ جاتے۔ ان کے لیے بھی درد تھا اپنے باپ کے لیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول شاید آپ قمیص دے دیں، آپ کا قمیص میرے باپ کا کفن بن جائے، شاید اس قمیص سے برکت سے میرا باپ چھوٹ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، اس منافق کو میں قمیص دوں؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے اپنا قمیص نکال کے دے دیا، جاؤ کفن بناؤ۔
بھائی جو اختلافات ہوتے ہیں وہ عبداللہ بن ابی سے بھی گر جاتے ہیں کیا آپ کی نظر میں؟ ہے نا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی سے کیسا سلوک کیا؟ کہا کہ آپ کی قمیص چاہیے تو قمیص نکال کے دے دی، لو، شاید اس سے اللہ کیا ہے رحم کر دے اس پر. تو قمیص سے کیا ہے اس کا کفن بنا. پھر اس کے بعد جنازہ تیار ہوا تو بیٹے نے کہا کہ آپ پڑھا دیجئے، شاید کہ اللہ مغفرت کر دے میرے باپ کی، اور آپ پڑھا دیں گے تو مغفرت ہوگی. اللہ کے رسول دعا کر دے جس کے لیے، اس کے لیے تو کیا ہے مغفرت کی گارنٹی مل جاتی باس کو. تو اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے نماز پڑھانے. حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پیچھے سے پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے رسول کس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں آپ؟ عبداللہ بن ابی کی، منافقین کے سردار کی. تو اللہ کے رسول پلٹ کے آہستہ سے کہا کہ عمر چھوڑو مجھے، ابھی اللہ نے منع نہیں کیا ہے، تم کون ہوتے ہو منع کرنے؟ مجھے ابھی بھی امید ہے شاید اللہ معاف کر دے. جن سے اختلاف ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی سے بھی گر جاتے ہیں تمہاری نظروں میں. ہاں دیکھیے کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر رہے ہیں اتحاد میں، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی پڑھا دی. پڑھانے کے بعد حکم آیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مرے تو آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیے. گویا معلوم ہوا کہ منافقت کی پختگی میں اس حد تک عبداللہ بن ابی جا چکا تھا کہ نبی کا نماز جنازہ پڑھانا، مغفرت کی دعا کرنا بھی اللہ قبول نہیں کیا. ایسے شخصیت پر بھی اللہ کے رسول نے دعا کر دی. ادھر رحمت للعالمین دیکھو اور ادھر اس کا گناہ دیکھو کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے رسول مغفرت کی دعا کرنے کے باوجود مغفرت نہیں ہوئی، اتنا بڑا گنہگار. لیکن ادھر رحمت للعالمین دیکھو، اتنے رحم دل اللہ کے رسول کہ ایسے شخص کی بھی نماز جنازہ پڑھانا ہے تو پڑھا دی. ہمیں ذرہ انہیں نکے کو نہیں بلایا کرتے، تیرے میت کو بھی نہیں آؤں گا رے میں بول کو جاتا ہوں. کیا بھی بڑی غلطی نہیں ہوئی اس کے ہاتھ سے. ہاں اسٹیج میں اوپر گیا کہ تو پہلے سامنے اسے بٹھایا نہیں کہتے فوٹو ایسے کا، اس پہ 10 سال بات نہیں کیا. کہ عجیب اختلافات ہمارے سنتا ہوں ارے یہ 4 دن کی دنیا میں اتنے اختلافات، خود بھی پریشان دوسروں کو بھی پریشان کر کے رکھتے. جو اختلاف کرتا نا وہ کبھی چین سے نہیں رہتا، یاد رکھ لیجیے. خود بھی بے چین رہتا، سب کو بے چین کر کے رکھتا. معاف کرو، عفو درگزر کرو، ہمیشہ سکون میں رہو گے. کتنا بڑا تمہارے خلاف کوئی سازش کرے، تم معاف کرنا سیکھ جاؤ نا، لوگ آگے بولیں گے انہیں کیا کرا معلوم گا تم نا، اچھا ویسا کی کیا بھی مسئلہ نہیں نا، رات کو سکون سے نیند آئیں گی تم نا، یہ تو تمہیں سوچے نہیں نا اس کے بارے میں، انہیں کرا ہمیں کیا کرے. امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ آپ کو معلوم ہے امام، یہ جو فلاں ہے نا جو ادرس میں تو آگے بیٹھتا ہے آپ کے، لیکن پکا خلاف اتنے گالیاں دیتا ہے آپ کو پیچھے. وہ سوچ رہا تھا کہ شاباشی دیں گے، ہاں شاباشی دیں گے اور گلے لپٹیں گے. انہوں نے الٹا کیا کیا کہ ایک تش منگایا، ایک بہترین رکابی پلیٹ منگائی، اس میں مٹھائی رکھی اور اوپر سے بہت اچھی طرح اس کو کیا ہے پیک کیا، بند کیا. کہا کہ جاؤ جا کے تحفے میں دے آؤ، بولنا کہ حسن بصری نے دیا ہے. تو وہ جا کے جب دیا تو پریشان ہو کے دوڑا دوڑا بھاگتا بھاگتا آیا. کہا کہ امام یہ کیا معاملہ ہے، آپ کے حسن سلوک سے میں پریشان ہو گیا ہوں، میں تو کیا واقعہ تھا نا آپ کے پیچھے بولتا تھا، آپ نے تو مٹھائی بھجوائی. انہوں نے کہا کہ بیٹا مٹھائی اس واسطے بھجوائی کہ دیکھو تو اپنی نیکیاں فری میں مجھے دے رہا تھا، میں نے سوچا دنیا میں تجھے میں کچھ دے دوں، کل تیرے سب کے نیکیاں میرے ہی تو اس میں آنے والے ہیں. ہاں تو ہمیشہ جو لگا رہتا ہے نا سازش میں، لوگ سمجھتے ہیں یہاں اصل میں جو بھی کرتے ہیں
جن کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں وہ فری میں اپنی نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب کہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. آج تبھی مل جائیں گا کون، تبھی سائیکل میں جانے والا تبھی ہیلپ کر دیں گا، گر کو مرے تو وہاں کون بھی پلٹ کو بھی دیکھیں گا نہیں. ایسے موقع پر جس کے اوپر طنز ہوا یا جس کو دلی تکلیف ہوئی، اللہ کہے گا کہ آؤ بھائی کیا کیا لینا ہے لے اس سے، کھڑا کر دے گا. اب آنے والا آتا ہے، اذان ہو رہی ہے، آنے والا آئے گا. اے اللہ فلاں وقت اس نے دل دکھایا، سامنے آلے کچھ تھا، خالی اختلاف کی وجہ سے سلام کرنا نہیں سے پلٹ کو گیا، اچھا لے اتنے کیا لے کو جاتا فری میں. ہاں بعض لوگ ہوتے اختلاف دل میں اتنا بڑھ کے اختلاف ذاتی بن جاتا. شروع میں تو دین ہی چرتا، آخری میں ذاتی بن جاتا. سامنے آیا تو یہاں تک سامنے آئیں گا، انہیں سامنے آگا بولو انہیں ایسا دیکھ لے کروں گا کہ غور سے اب بھی جو پتے نکال کو انہیں فین لگانا اس کا کام ہے، اب بہت اہم کام اسے کیسا لگانا دیکھ لے کروں گا. حالانکہ یہاں سے جو گزریں گا انہیں سلام نہیں کریں گا، ہے دل میں برا سی. اب دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی. اور دوسرا کیا سوچتا معلوم، انہیں ویسا کرا کہ ہمیں 10 قدم سے پلٹ جائیں گے ہونچ. ارے بے خوف، تجھے نیکی کا کیا تھا، بہت بڑا موقع تھا. انہیں کرتا ہے کر لے کو جندے، کوئی مسئلہ نہیں، تو آگے بڑھ کے سلام کر لے، اتنی بڑی نیکی ہے. فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر. اگر سلام میں آگے بڑھ کر کرنے والا ہے کوئی تو اسے یہ گارنٹی ملتی ہے کہ اسے تکبر بالکل بھی نہیں ہے. اور تو اگر سلام کر لیا اس نے جواب نہیں دیا نا، یاد رکھو یہ سلام کے جواب میں جواب نہ دینا فرض ہے. سلام کا جواب دینا فرض ہے، سلام کرنا سنت ہے. تو گویا کہ وہ سب سے بڑی مصیبت میں پھنس گیا، وہ گناہ کیا جو گناہ وہ سلام آپ نہیں کرنے سے نہیں ہوتا تھا. اور تم اللہ کے نزدیک لکھے گئے، تم اللہ والے ہو، تمہارے گناہ معاف ہے. تم نے آگے جو بڑھا. ہاں جمعرات میں اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، پیر میں اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اس دن نامہ اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ کے ہاں. تو ایسے جب بلند اعمال ہوتے ہیں اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو ایسے بڑے بڑے مواقع پر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کے ابھی نامہ اعمال میرے سامنے پیش نہ کرو جو 2 افراد مسلمان بات نہیں کرتے. ان کو اٹھا کے ایسے ہی رکھو، دیکھیں گے آج سوا میں کر لیے نہیں تو ان کے اعمال ایسے ہی لٹکے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں کہ 2 بدو ہو تو وہ سلام کیے بغیر بات کیے بغیر اعراض کر لے. آخری لمٹ 3 دن. کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، آخری لمٹ 3 دن. 3 دن کے اندر وہ مل لینا چاہیے کسی نہ کسی طرح. اگر نہیں ملا پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لٹکا ہوا رہتا. اللہ کہتا ہے کہ ان کو اور مہلت دو جب تک کہ نہیں مل لیتے. مل لیں گے تو پھر ان کا عمل چلے گا. کیا مرتبے ہیں محبت کے، پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے تو بالکل ہی بنیادوں کو لے کے ہم نے کیا کیا، پورے اسلام کو ہی خالی کر دیا. اخلاق گئے ہمارے، محبتیں گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ ایسے منابر بنائے گا جس میں خاص لوگوں کو بٹھائے گا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بھی ضرور حشر کے میدان میں بڑے بڑے نور کے ممبر بنا کے جن کو بٹھائے گا وہ انبیاء میں سے ہوں گے. فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ وہ یا تو ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں میں سے ہوں گے جو اسلام ہی میں پلے بڑے، اسلام ہی میں پیدائش ہوئی، اسلام ہی میں مرے. کہا کہ نہیں، کہا کہ پھر تو کیا ہے وہ جانباز شہید ہوں گے جو عمر ابو بکر کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہوں گے. کہا کہ نہیں، کہا کہ آپ ہی بتائیے کون ہے وہ لوگ جن کو کیا ہے انبیاء کے برابر منابر میں کیا بٹھایا جائے گا اور لوگ رش کریں گے ان کی عزتوں اور ان کی تقدیس پر. تو فرمایا کہ وہ ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ اعلان کروائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے صرف محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے. بلاؤ انہیں نور کے منابر بناؤ اور ان پہ بٹھاؤ ان کو. یہ وہ لوگ تھے جو اپنا سب کچھ ایک دوسرے کے تنازع اور اختلافات ہوتے ہوئے مل کے بیٹھتے ہیں، صرف یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں کسی اور کو نہیں. ایک دوسرے سے محبت. اسی لیے فرمایا دوسری حدیث کے الفاظ ذرا دیکھو،
فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا. لوگوں دیکھو یاد رکھو، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. یہ بات تو سب کچھ معلوم ہے نا. اگلا ٹکڑا ہے سب سے عجیب جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا. تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے وہ اس وقت تک جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہیں کرتے. آپس میں محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے. تم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَلَا أَدُلُّكُمْ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں بتلاؤں. جب تم یہ کام کرنے لگو گے تو تمہارے اندر محبت بڑھے گی. تو پوچھا اللہ کے رسول بتائیے وہ کام کیا ہے؟ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم. لوگوں میں سلام پھیلاؤ، سلام کرو، دور نہ بھاگو، سلام کرو. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی، خیریت؟ بھائی جان ملے تھے ویسا ملتے، کیا جی کیسے ہیں، خیریت کی؟ نے پلٹا گا تو کیا ہو جائیں گا، تھے انکیاں پورے نکل گر جائیں گے تھے نیچے، اتنی تناوٹ. ہاں میرا تو یہ بالکل بادل ناخواست تھا. بعض لوگوں تو کیا ہے سونے کا ہاتھ اس کا، یوں دیکھو یوں کھینچ لیتا، فوراً ایسا ایسا دیکھو کھینچ لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اگر ہاتھ دیتے تو نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے. اتنا اکرام کرتے تھے، اتنی محبت دیتے تھے ہر ایک سے. پلٹ کے کیا ہے بات کرتے تو اللہ کے رسول ایسے نہیں بات کرتے، کیسے ہیں ایسا نہیں کرتے، ایسے پلٹ جاتے تاکہ اسے ذلت محسوس نہ ہو. کسی کی طرف ہوتے تو اپنے سر سے نہیں ہوتے بلکہ پورا ٹرن لے لیتے، پورا ٹرن لے لیتے. حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا امام پلٹ کے بیٹھتا ہے قبلہ چھوڑ کے، قبلہ چھوڑ کے. کیوں؟ اس واسطے کہ اچھا نہیں لگتا پیٹھ دکھائیں لوگوں کو، فیس ٹو فیس دکھائیں. یہ اکرام ہوتا ہے. پیٹھ دکھانا کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، چہرے سے چہرہ دکھانا اچھا سمجھتا ہے. تو اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہی پلٹ جاتے تھے صحابہ کی طرف تاکہ فیس ٹو فیس ہو. اکرام ایک ایک کے ساتھ یہ سلوک تھا. یہی تو اصل میں اسلام کو کیا ہے غلبہ دیا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا. ایک ایک سے مصافحہ کرو، تصافحوا یذهب الغل. فرمایا کہ دیکھو مصافحہ کرو، اس سے کینہ دور ہوتا ہے، حسد دور ہوتا ہے. یاد رکھو آپ کا سلام آپ کے آدھی جو شکایتیں ہیں وہ دور کرتا ہے، اور آدھی شکایتیں مصافحے سے دور ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ تمام تحیاتکم بینکم المصافحہ. تمہارے سلام کی تکمیل تمہارے مصافحے سے ہوتی ہے. خالی سلام نہیں بلکہ مصافحہ بھی کرو آگے بڑھ کے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کا کینہ دور ہوتا ہے. جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے نا وہی آگے بڑھ کے مصافحہ کر سکتا. کچھ بھی رہیں گا نا نہیں کریں گا انہیں کرا تو بھی ایسا ویسا کرتے بھی دیکھ لو کریں گا، نیچے نیچے منڈی ڈال لے کو. آنکھ سے آنکھ نہیں دیکھ سکتا انہیں، دل کے اندر ہے اسے. یاد رکھ لیجیے ان چیزوں سے معاشرہ بنتا ہے. ایسا معاشرہ بنتا ہے پھر اس کے بعد وہی بات ہوگی بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کر دیا؟ نفرتوں کو پالنا شروع کیا. ارے محبتوں کو بانٹنا سیکھو. اسی کے لیے تمہاری زندگی چھوٹی ہے تو کہاں نفرتیں پال رہے ہو تم؟ محبتوں کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس. نفرتوں کو لے کے کیا کرو گے تم؟ 4 دن کی دنیا ہے، پھر جیسے ہی مرو گے نہ کوئی نفرت باقی رہے گی نہ کوئی بات باقی رہے گی. اس وقت بولتا معاف کر لو بھائی، معاف کر لو. بیمار پڑ گا تو اچانک معاف کہ رے اچھا تھا نا، کیا تے بھی اچھا ہی کرا، کب تے بھی ہیں، کب تے بھی سوچا تو بھی ایسا پڑھیں گا بول کے. پڑھا نہیں اب تو پڑھنے سے پہلے سوچ کو اچھا سلوک کر. جب اللہ نے دیا ہے اس وقت اس کو استعمال کر. وہ صحیح نہیں کی ہے. اب خبر میں پاؤں لٹکا لے جانے والا چنے، بولو نا قبر جانگا چنے. اب اس وقت کون سی بڑی معافی ہے؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو چیزیں ہیں نا، پہلی چیز یہ ہے آپ کے ذہنوں میں
جن اختلافات کو ہم اختلاف سمجھتے ہیں پہلے اختلاف ہے ہی نہیں، اور کبھی اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی حد تک ہونا چاہیے، وجہ نزاع نہیں بننا چاہیے۔ بھائی مجھے اس کام سے اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غصہ کرتا ہوں، کام کرنے والے سے اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت عثمان کا زمانہ تھا، جو دو رکعت پڑھنا ہے عرفات کے میدان میں، حضرت عثمان نے 4 پڑھائی، بہت بڑا اختلاف ہو گیا۔ صحابہ تو کیا ہیں، حضرت ابوبکر کی زندگی میں 2 ہی پڑھے، حضرت عمر کی زندگی میں 2 ہی پڑھے، حضرت عثمان کے 6 سال تک بھی 2 ہی پڑھے۔ لوگوں کو بہت غصہ آیا، تو بعضوں نے پوچھا حضرت عثمان سے آپ نے 4 پڑھائی؟ کہا کہ ہاں، میں اس لیے 4 پڑھائی کہ لوگ ایک تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ حج میں آ کے ملتے ہیں، جو وہ دور دراز کے مسلمان ہیں ان کو پتہ نہیں ہے زیادہ، کیونکہ وہ زمانے میں ایک ہی مرتبہ ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ جب یہاں بھی آ کے ظہر اثر پڑھتے ہیں تو 2 ہی اگر پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ نماز ہی 2، اثر اور ظہر 2 ہی ہے۔ یہ بتانے کے لیے میں پڑھایا تھا 4 تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ 2 نہیں 4 ہیں۔ دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں میرا گھر مکے میں نہیں تھا، ابھی اس وقت میرا گھر مکے میں، میں مقیم میں ہوں، میں مسافر نہیں ہوں، اس واسطے میں نے کیا ہے 4 رکعت پڑھائی۔ اب یہ تو ان کی تعویل تھی، لیکن جو صحابہ تھے اہل علم ان سب کے بارے میں یہی تھا کہ حضرت عثمان یہ نہیں کرنا چاہیے، 4 نہیں پڑھانا چاہیے، 2 ہی صحیح ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عباس نکل کے واپس آ رہے تھے اسی مجمع میں سے، یا ابن عمر نکل کے آ رہے تھے اسی مجمع میں سے، لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان جو نماز پڑھائی 4 رکعت وہ صحیح ہے؟ کہا کہ نہیں جی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 2 ہی پڑھے، حضرت عمر کے زمانے میں 2 ہی پڑھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو چلیے ہم الگ 2 پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر یا ابن عباس، نام بول رہا ہوں، مسکرا کے کہا کہ نہیں میں ان کے ساتھ 4 پڑھ لیا۔ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں غلطی؟ ہاں غلطی، لیکن اختلاف کرنا اس سے بڑی غلطی۔ کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس واسطے میں نے پڑھ لی، الگ ٹکڑی نہیں بنائی۔ ویسے دین کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں وسعت ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، اختلاف کی جگہ، لیکن اس سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، اسے اختلافات کو بڑھانا اور اسے کیا ہے جہنمی بنا کے چھوڑے تک اسے چین نہیں آتا۔ اس سے چھوٹا موٹا اختلاف ہوگا، بولو کیا کہتے ہیں انہیں، پاؤں کو پاؤں نہیں ملائے گا، ذرری گیپ ہوگی، اے ملا بولا پہلی بار، انہیں ڈر کو نہیں ملایا، کہیں نے دبال تھا کہ پاؤں بول کے، پھر بولا نہیں ملایا، وہاں سے اسے غصہ آ گیا۔ وہ خالی پاؤں نہیں ملایا نا، وہ قصہ لے جا کو اسے کاندھا تھا، انہیں سیدھا جہنمی بنا کو چھوڑتا، وہ بھی پرماننٹ جہنمی بنا کو چھوڑتا۔ ارے بابا وہ اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف ہے نہیں، وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھاؤ، سمجھ جاتا ہے بندہ۔ ایسے اختلافات ہیں نہیں وہ، اسے لے جا کے تم جہنمی بنا کے چھوڑ دو۔ ہزاروں ایسے معاملات تھے جس میں صحابہ میں زبردست اختلاف تھا، لیکن کبھی کوئی لڑائی ہوئی بھی نہیں، اور دونوں مدح کرتے تھے، دونوں تعریف کرتے تھے، ہاں دونوں تعریف کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مسئلہ اٹھا لیجیے، ان کے پاس آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ اب تمہیں گرم گرم بریانی کھائے تمہارا وضو ٹوٹ گیا، جاؤ کر لے گا نا تمہیں، یہ تو آگ پہ پکو ہے۔ لیکن بعد میں مسئلہ صحابہ ان کو سمجھائے، لیکن کوئی اختلاف، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہاں اسی طرح دیکھیے اماں عائشہ کے پاس یہ بات پہنچائی گئی کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رونے سے میت پہ عذاب ہوتا ہے، میت ہے سامنے تو میت کے لیے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے پاس بات پہنچائی گئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ عجیب بات ہے، کام کوئی کرے سزا کوئی اور بھگتے، باپ بیچارہ جانے کا چلے گا، مر گا، اب اس پہ انہیں بیٹھ کر روتا ہے، تو عذاب کسے ملتا ہے؟ میت کو ملتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟
جبکہ قرآن اس کے خلاف کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن کہتے وقت کیا کی حضرت عائشہ؟ کہا کہ اللہ ابن عمر پہ رحم کرے، شاید انہوں نے غلط سمجھ لیا. گالی نہیں دی ہے، کہا کہ غلط سمجھ لیا. وہ مسئلہ ایسا تھا کہ ایک یہودی کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور اس کے گھر والے بیٹھے رو رہے تھے، تو اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو کہا اس پر تو عذاب ہو رہا ہے، یہ بیٹھے رو رہے ہیں. اس کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ رونے سے میت پہ عذاب ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے کیسا اختلاف ہوتا ہے. حالانکہ اہل الحدیث بہت سے سلفی علماء کا قول یہی ہے کہ رونے سے عذاب ہوتا ہے. وہی بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ حدیث بھی الگ آئی ہے رونے سے میت پہ عذاب ہوتا ہے. اختلاف بھی بتا رہا ہوں، دلائل کی بنیاد پہ کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، لیکن اسے لے جا کے اچھا رونے پہ عذاب میت کو، کیا باتاں کرتا رہے، تو جہنمی بن گا، تو لوگوں کیا بنا ڈالا. تو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں. اختلاف بدل بالدلائل، اختلاف ہے تو آپ بول سکتے ہیں یہ اختلاف ہے، بس مسئلہ ختم. بقیہ معاملات میں مل کے رہو. تو یہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. تو اس واسطے میرے بھائیو چند نکات ذہن میں تھے، میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا. آپ اس کو اپنا کے دیکھیے، واقعتاً آپ کو کیا ہے، ذہنی سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، اور لوگوں میں بھی اطمینان اور محبت بڑھے گی. تم لوگوں کے لیے زار نہ بنو، نقصان والے نہ بنو، امن والے بنو. تم سے چار لوگ امن سیکھیں. تم چار لوگوں کو جو امن میں ہی اٹھا کو اختلاف میں مت ڈالو. انہیں آیا جی، سب بچے تھے جی، انہیں آیا جی مسجد میں، شروع ہوئی جی پرابلم. ایسے مت بنو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم سب کو اکٹھا فرمایا ہے، ایسے ہی جنت الفردوس میں امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.